فيما قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورہ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو مسلمانوں کے بیت المال کے حقدار ہیں، مال غنیمت جو بیت المال میں جمع ہو، مال فے غنیمت، اللہ رب العالمین نے اس کے حقدار 3 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی مسلمانوں کے بیت المال میں سے مال لینے کا حقدار نہیں۔ سورہ الحشر 3 جماعتیں ایسی ہیں جو اس بیت المال کے اندر اپنا حق رکھتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری جماعت ان کا حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال میں سے ان کا کوئی حصہ مقرر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اہل علم نے تفسیر میں وضاحت کی ہے، یعنی ان کا مسلمانوں کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں، گویا کہ یہ 3 کیٹیگریز جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، اس کے علاوہ کوئی چوتھا آدمی یا ان سے مختلف نظریے رکھنے والا کوئی اور آدمی ہے یا کوئی چوتھی جماعت، ان کا نہ مسلمانوں کے بیت المال میں حق ہے، نہ مسلمانوں سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے اندر رہنے والی یہ 3 جماعتیں، چوتھی جماعت جن کے نظریات ان تینوں سے ہٹ کر ہے، ان کا مسلمانوں سے تعلق ہے، وہ اسلام میں شامل ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ فقراء، پہلی جماعت للفقراء، یہ جو بیت المال کے حصے ہیں ان فقراء مہاجرین کے لیے جنہیں مجبور کیا گیا ہجرت پر، یعنی مہاجرین نبی علیہ السلام کے صحابہ کی 2 جماعتیں، مہاجرین اور انصار۔ فرمایا ایک جماعت ان میں سے مہاجرین کی، آگے دوسری جماعت والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یعنی انصار، جنہوں نے یثرب میں، جس کا نام شہر کا بعد میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو جگہیں دی اور وہ اپنے دلوں میں ایمان قبول کر چکے تھے۔ دوسری یہ جماعت مہاجرین والانصار، یہی مسلمانوں میں ہے اور بیت المال میں انہی کے حصے مقرر، مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے۔ مسلمانوں کے قائد اور ان کے خلیفے کے اوپر لازم ہے کہ تقسیم میں ان لوگوں کو مقدم رکھے اور سامنے رکھے۔ یہ 2 جماعت ہیں۔ تیسری جماعت وہ اہل ایمان ہے جو ان کے بعد آنے والے قیامت تک اس امت میں شامل ہیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی خطبے کی تمہید میں، اللہ رب العالمین نے اس تیسری جماعت کا ذکر فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، اور جو ان دونوں جماعتوں کے بعد آنے والے لوگ ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے گزشتہ اہل ایمان کی بخشش کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، جن میں یہ دونوں جماعتیں بھی آ گئی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تمام اہل اسلام بھی آ گئے۔ یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمیں بخش دے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہم سے پہلے جو تیرے دین پر اہل اسلام گزرے ہیں، مہاجرین اور انصار، یعنی یہ تابعین کی دعا ہے۔ اور جب بعد والے ادوار کے لوگ آئیں گے اس میں مہاجرین انصار تبع تابعی بھی آ گئے، اس کے بعد کے ادوار والے اپنے سے پہلے، ہر دور والے اہل حق اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل حق کے لیے دعائیں کرتا رہے، جو اہل توحید تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے صحابہ، مہاجرین، انصار، محدثین، ائمہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون نے دیکھا، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل حق کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض اور کینہ مت رکھ۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، بغض، کینہ، حسد، نفرت، کراہت، یہ ساری چیزیں ان کے حق میں ہمارے دلوں سے نکال، یعنی محبت ہو، بڑھتی رہے، ان کے بارے میں بدگمانی، تشویش اور ان کے متعلق برے الفاظ کہنا اور اپنی زبانوں سے ان کے لیے غلط الفاظ کہنا، یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکالیں۔ یہ 3 مسلمانوں کی جماعت ہے، پہلی 2 جماعتیں گزر چکی جن میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، مہاجرین بھی گزر چکے ہیں، انصار بھی گزر چکے ہیں، اب یہ تیسری جماعت ہے، اس میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے بعد، یعنی صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب لوگ شامل ہیں جن کی کیفیت یہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، کہ وہ ان سب کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، نیک تمنائیں رکھتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں، مہاجرین اور انصار کے لیے، محدثین کے لیے، ائمہ کے لیے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، شریعت کی حفاظت کی، محدثین، فقہاء، ان سب کے لیے ان کے یہ جذبات۔ جنس کا مفہوم دوسرا جو آپ نے تمہید میں سنا، اس کے علاوہ اگر وہ لوگ جو ان کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں کہ مسلمانوں کی کسی جماعت میں جن کو اللہ نے شمار فرمائے ان کا حق نہیں، وہ شامل ہی نہیں، دین اسلام میں شامل نہیں، جب مسلمانوں کے بیت المال میں ان کا حق نہیں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہی نہیں۔ جو صحابہ اور تابعین، مہاجرین اور انصار کے متعلق برے الفاظ کہے اور ان کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق تشویش لوگوں میں پھیلائے، من گھڑت واقعات لا کر لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے کی، نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے رہے، ان کا دفاع کرنے کے بجائے انہیں لتاڑنے کی کوشش کریں، ان کے نقائص بیان کرتے رہیں، اور بشری تقاضوں کے تحت جو کچھ غلطیاں ان سے ہوئی، بشر تھے، انسان تھے، ان سے درگزر کرنے کے بجائے، چھپانے کے بجائے انہیں مزید وہ واضح کر کر کے بڑھا چڑھا کر لوگوں میں بیان کریں، وہ کسی جماعت میں شامل۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اپنی خیر مناؤ، انہیں مرنے سے پہلے اپنی خیر منانی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وفات مسلمانوں میں، مسلمانوں کے دین پر ان کی نہ ہو، جن سے اللہ راضی۔ مزید اس مسئلے کو اگر واضح کریں، جو بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے بلکہ الٹا ان کے ساتھ نفرت اور اعلان جنگ کریں، اپنی مجلسوں میں نام لے لے کر لعنت اور پھٹکار کے الفاظ کہتے رہے، مہاجرین پر، انصار پر، صحابہ کرام پر، جن کا حالت ایمان میں، جن کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، زندگی گزاری،
اور لعنت اور ملامت اور اپنی بدبودار زبانوں سے پھٹکار جیسے الفاظ کہتے رہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ مسلمانوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان کا شمار نہیں، مسلمانوں میں شمار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن آپ نے سنا، سورہ الحشر، جس میں یہ 3 جماعتیں اللہ نے محصور کر دی ہیں اسلام کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اسلام میں نہیں، یہ محصور ہو۔ صحابی وہ ہے حالت ایمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے جس کی ملاقات ہوئی، اسے ہم صحابی کہتے ہیں، اور پھر ان کی وفات بھی حالت ایمان میں۔ ان تمام صحابہ خوش نصیب انسانوں کے لیے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کے فضائل کے متعلق گزری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو جو تعریف فرمائی وہ ان سب پر صادق آتی ہے، وہ سب اس کے مستحق تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ پھر صحابہ کرام میں سے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کے درجات رکھے ہیں، بعض درجات میں بعض سے کم ہیں، لیکن ادنا سے ادنا صحابی بھی خوش نصیب ہے جس پر صحابی ہونے کا نام چسپاں ہو جائے، لگ جائے، وہ خوش نصیب، لقب اس پر آ گیا ہے صحابی ہونے۔ بدری صحابہ کا ایک خاص مقام ہے۔ مہاجرین الاولین نبی علیہ السلام نے جب مکے میں چھپ کر دعوت دینے کا جو مرحلہ تھا، اس مرحلے میں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک خاص مقام اور حیثیت اور مقام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چند مہینے میں ہی اسلام میں کنورٹ ہونے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوں پہلے اسلام قبول کرتے گئے ان کا مقام اللہ کی اسی طرح بنتا گیا۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے انہیں درجات دیے، وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ نے چھانک کر دنیا یا آسمان پر چھانک کر اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کو چھانک کر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اے میرے پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہے کرتے رہو، میں نے تمہارے گناہ پیشگی معاف کر دیے، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی۔ کس قدر خوش نصیب۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مور کی بیعت کرنے والے 1400 سے کچھ زائد کی تعداد میں خوش نصیب صحابہ، جس میں کچھ بدری ہیں، کچھ زائد صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی خوشخبری سنائی۔ فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، جب تک نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کرنے والا خوش نصیب سب کے سب صحابہ میں شامل۔ لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنے مال خرچ کیے، جہاد کیے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا قرآن، سورہ الحدید۔ فرمایا وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال خرچ کیے، یعنی جب ابھی کمزوری تھی اور اسلام کو ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، جہاد کی صورت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ اور ان کے بعد فتح مکہ کے بعد جب اسلام غالب ہو چکا، مالی لحاظ سے بھی مسلمان مستغنی ہونے لگے، بیت المال مضبوط ہو چکا، بعد میں بھی لوگوں نے خرچ کیا، ان کا وہ مقام نہیں جو پہلوں کا مقام۔ جنگوں میں بھی شریک ہوئے، غزوہ حنین اور دیگر ایک دو غزوات جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، انہوں میں اس جنگ میں انہوں نے شرکت کی۔
ظاہر ان کا مقام ہے لیکن پہلوں کا مقام تو الگ ہے. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، لیکن چونکہ صحابہ ہیں اللہ نے فرمایا میں نے ہر ایک کے لیے بہترین وعدے کیے ہوئے ہیں. خوبصورت وعدے ان کے انتظار میں ہیں، جنت کی بادشاہت کی صورت میں، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی صورت. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں. ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد میں اسلام لائے. آیت آپ نے سنی، ہر ایک کے لیے اللہ نے بہترین وعدے کیے. اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کی محبت، جنت کا مقام اور مرتبہ، نبی علیہ السلام کا پڑوس جنت میں، یہ سارے وعدے ان سب کے لیے، چاہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ سے بعد. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند غزوہ احد میں مسلمانوں کو جب نقصان پہنچا، اس میں بھی یہ پیش تھی. جب مسلمان جو شہید ہوئے، مقتولین ہوئے، شہادت کے بعد کا فیصلہ بھی کیا گیا، لیکن اسلام ایسی چیز ہے جو سابقہ سارے یوم کو دھو ڈالتا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرتے ساتھ ہی سارے عیوب اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ جنہیں معاف کر دے، کس کو اختیار ہے ان کے متعلق برے بھلے الفاظ نکالے؟ وہ اپنی آخرت خود برباد کرے گا. اللہ نے جن کو عزتیں دے دی ان کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے، معاف کر دیتا ہے. پھر محبت ایسی بڑی، صحیح بخاری میں ہم پڑھتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی، اپنے ایمان کا اظہار کرتی، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ اور آپ کا یہ شہر میرے دل میں سخت نفرت تھی، کیونکہ میں کافرہ تھی، اسلام نہیں تھا، تو آپ کے لیے بھی نفرت تھی، آپ کے خاندان کے لیے نفرت. اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل کو اللہ نے ایسے تبدیل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، قبیلے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کا خاندان مجھے محبوب ہے، آپ کی ذات اقدس مجھے محبوب ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے، وَأَيْضًا، اے ابو سفیان کی بیوی، اس لفظ ایدن کے اہل علم نے دو مفہوم بیان کیے، دونوں اپنی جگہ درست. ایدن یعنی یہ جو محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، نبی کی قوم اور خاندان کے لیے، وہ ایدن یہ محبت مزید بڑھتی رہے گی، یہ بڑھتی رہے گی محبت. اسلام میں آنے کے بعد جو انسان عبادتیں کرتا رہتا ہے اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. اور دوسرا مفہوم بہت پیارا ہے، کوئی کسی کو دعا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے لیے بھی یہی چیز، سیم فار یو. ایدن بالکل عربی میں اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میرے دل میں بھی تمہارے خاندان کے لیے یہی محبت ہے، تمہارے بیٹے کے لیے، تمہارے خاوند کے لیے. وہ ایدن اس دل میں، پیغمبر کے دل میں بھی اب اسلام کے بعد تمہارے خاندان کے لیے یہ محبت، یہ خانوادہ ہے، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا گھرانہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ، ہند رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر قرنی امتی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس میری امت میں قیامت تک جتنے ادوار آئیں گے، ہر دور میں سے سب سے بھلا دور وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، میرے ساتھ میرے صحابہ موجود ہیں. سب سے بھلا دور وہ جس میں وحی آ رہی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، جبرائیل آ رہے ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں، میں موجود ہوں. سب سے بھلا دور جس میں اللہ کی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے، شرعی حدود کو باقاعدہ نافذ کیا جا رہا ہے، اسلامی جہاد پھیلا ہوا ہے، اللہ کے فرائض مکمل کیے جا رہے ہیں، گنہگاروں کو روکا اور ٹوکا جا رہا ہے. سب سے بہترین دور وہ ہے جس میں اس کے بعد وہ بہترین دور ہے جو میرے بعد دور آئے گا، صحابہ اور تابعین کا، اور اس کے بعد
تابعین، تبع تابعین کا سب سے بھلا دور، فرمایا وقت کے ساتھ لا یاتی زمان الا الذی بعدہ اشر منہ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود، دونوں حدیث ہیں۔ فرمایا قرب قیامت وقت جو گزرتا رہے گا میری امت پر، ہر بات کا دور پہلے کے مقابلے میں اس کے اندر شر زیادہ پھیلا ہو، اس کے اندر خرابی ہوگی، دینداری کم ہوتی رہے گی، نیک لوگ اللہ کے پاس اٹھتے رہیں گے، کم رہ جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، یقبض الصالحون الاول فالاول، اللہ کے نیک بندے، خاص بندے وہ فوت ہوتے رہیں گے، اس دنیا سے جلدی جلدی جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ باقی جس طرح کسی پھل سے رس نچوڑنے کے بعد اس کا پھوٹ، اس کا کچرا باقی بچ جاتا ہے، اس طرح مسلمان بچ جائیں گے۔ فرابرہ لا یبالہم اللہ، جب خالص لوگ اٹھ جائیں گے صرف کچرا بچ جائے گا، اللہ کو بھی ان کی پھر پرواہ نہیں ہوگی، ان پر دشمن مسلط ہوگا، ان پر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، سکھ کا سانس لینے کے لیے ترس جائیں گے، نہ دینداری نہ شرعی حدود کا تصور ہوگا، اور ہر کوئی دوسرے کے حق کھا رہا ہوگا، جھوٹی گواہیاں، خیانت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں میں آ جائے گی، کچرا ہوگا، اللہ بھی ان کی پرواہ نہیں کرے، عذاب ان پر آتے رہیں گے، آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہے گی، اور دشمن ان پر مسلط رہے گا، جو ہم اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اس خیر القرون کے لوگوں کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق اب اس دور کا کوئی بدبخت اٹھ کر گفتگو کرے اور اپنی زبان سے ان کے لیے نقائص ہی بیان کرتا رہے، خیر خواہی کے بجائے، دعائیں کرنے کے بجائے اپنے بغض کا اظہار کرے، اس کا حشر آخرت میں بڑا ہی خراب بننا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بالخصوص ایک ایسا طبقہ جن کے دین کی بنیاد ہی انکار قرآن پر قائم ہے، صحابہ کرام پر تبرع پر قائم ہے، کھلم کھلا اہل سنت والجماعت کے نہ قرآن پر اعتماد نہ احادیث پر اعتماد ہے، ان کے دین کی بنیاد ہی اسی چیز پر ہے، آگے جس چیز کی بنیاد ہی اس پر ہو اس کی شاخیں کیسی ہوگی، اس کی عمارت کیسی ہوگی۔ اصلاح کی ضرورت ہے اہل سنت والجماعت، سنیوں، جن کا وراثت جن کی قرآن و حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح ستہ، مسند احمد، موطا امام مالک، باقی کتب احادیث، وہ اپنی احادیث اپنے ورثے سے لا تعلق بن چکے ہیں، اور ان کی طرف سے چھوڑی ہوئی جو تشویشناک باتیں ہیں، چھوڑی ہوئی وہ بدگمانیاں ہیں، اور بیکار بے سند جو قصے ہیں ان کو لے کر اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، جنگ صفین، صحابہ ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سے اگر اجتہادی غلطی ہو جائے، ان کے نقائص بھی ہوں، کمزوریاں ہوں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اپنے اپنی زبانوں کو بند رکھتا ہے، کیونکہ جو صحابی ہو چکا بشری تقاضوں کے تحت یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ مائدہ شریف کا واقعہ کتنے خطبوں میں ہم سنتے رہتے ہیں، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، صحابی رسول ہیں، خود آئے، اللہ کا ڈر اور خوف اس قدر غالب رہا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور رجم کروانے کے لیے تیار ہوئے اور پھر رجم کیے گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جنت کے باغات کیے، اب سیر کر رہے ہیں رجم کے بعد، جنت کی نہروں میں وہ گوتے لے رہے ہیں، تیر رہے ہیں، میں اسے دیکھا، لیکن بشری تقاضے غالب ہیں۔ اور پھر اپنی طرف سے کچھ ایسی باتیں چشمہ کرنا کہ باقی فضائل ان کو بالکل بند کر دینا، بیان ہی نہ کرنا۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مسلمانوں میں درمیان میں وہی خارجی آئے جنہوں نے جنگیں چھڑوائی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سبب بنے، جنہوں نے ماحول بنایا مسلمانوں میں، وہی مسلمانوں میں غالب رہے۔ جنگ جمل، عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اختلافات ہوئے، اس جنگ کو مذاکرات ہوتے ہوتے صلح کے قریب معاملہ پہنچتے پہنچتے جنگ چھڑ گئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی معاملہ ہوا جنگ صفین میں، دونوں طرف سے حکم اور فیصل آئے ہیں،
بات چل رہی ہے، صلح ہوتے ہوتے اچانک پھر جنگ چھڑ گئی. یہ کون لوگ تھے؟ یہی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب ہے. فرمایا نبی علیہ السلام اس جنگ میں عمار بن یاسر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، مسجد نبوی کی جب بنا ہو رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام بنفس لفیظ خود اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنی مبارک کندھوں پر. صحابہ بھی اینٹیں اٹھا رہے تھے، بوجھ اٹھا رہے تھے. عمار بن یاسر کو دیکھا وہ دو اینٹیں اٹھا رہے، اتنا شوق اور محنت. فرمایا ہے عمار، تیری اتنی محبت ہے تیرے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد نبوی کی بنا میں، تعمیر میں تیرا خون شامل ہے، حصہ شامل ہے، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اہل سنت اور جماعت اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کا درست مفہوم بیان کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کو دیکھ کے چونکہ جنگ ہوئی صفین اس میں قتل کر دیے گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، باغی گروہ کا لفظ فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت پر چشمہ کرنے والے بدبخت قسم کے لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. اس حدیث کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرتے ہیں. اور تاریخی حقائق صحیح مسلم میں صراحت ہے، جب میری امت کی دو جماعتوں میں اختلاف ہوگا اس وقت ایک خارجی گروہ نکلے گا، تمرقر مارقہ، اسلام سے نکلنے والا ایک خارجی گروہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ فتنے پھیلائے گا، اس کے خلاف لڑائی وہ کرے گا جب میری جماعت، میرے مسلمانوں میں دو جماعتوں میں اختلاف ہوگا جو حق پر جماعت ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے جہاد کیا، جنگ کی، انہیں قتل کر کے ان کا صفایا کر دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ پیشن کو ہی بتائی نبی علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں کو، ہم حق پر ہیں. اہل سنت والجماعت واضح کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حق پر تھا. صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل شام کی طرف سے جو زور تھا، وہ شیطان نے جو فتنے پھیلائے، اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سب اللہ کے بعد جنت میں. لیکن جو باقی گروہ ہے وہی خارجی گروہ ہے جو عمار بن یاسر کے قتل کرنے کا سبب ہے. آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کے باقی گروہ کہتے ہیں. ان کے سارے فضائل کا گویا کہ انکار کر دیتے ہیں. جو مسلمانوں کی بنیادی کتاب، اہل سنت والجماعت کی بنیادی کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے مستند ترین ذریعہ، ذخیرہ احادیث، قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری، اس کے فضائل سے بالکل تم نے منہ موڑ دیا. صحیح بخاری کی ایک حدیث کو لے رہے ہو، باقی سارے فضائل کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے اس کا مقصد نکال رہے ہو. یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ افتؤمنون ببعض کتاب وتکفرون ببعض. اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے بعض کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. جہاں اپنا فائدہ ہو، اپنی مرضی ہو، وہ تو لے لیتے ہو، اور جہاں تمہارے موقف سے بات ٹکراتی ہے اس کو چھپا دیتے ہو. یہ ظالم بھی یہی کرو. صحیح بخاری کا حوالہ دینا ہے تو سارے حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بھی تو سامنے رکھو. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے، حق پر ثابت قدم رکھے. صحابہ، مہاجرین، انصار، تابعین، خیر القرون میں گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے اچھے کلمات اور ان کے لیے دعائیاں کلمات کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ ان کے لیے خیر کے جذبات رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صحیح بخاری کے بعد جو دوسرا مستند ذخیرہ احادیث ہے وہ صحیح مسلم. اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر کوئی حدیث جو مرفوع مکمل سند کے ساتھ ہے وہ ضعیف نہیں.
صحیح مسلم کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، 3 خواہشات لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، میری 3 خواہشات ہیں اللہ کے نبی، مجھے امید ہے آپ قبول کریں گے۔ فرمایا جی بیان کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ، میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کریں تاکہ ہمارا رشتے کی وجہ سے ایک رشتہ قائم ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، سسرالی تعلق قائم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے قال نعم، ٹھیک ہے، مجھے وہ قبول۔ جو اب ام المومنین مومنوں کی والدہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اسی بنا پر اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ روحانی والدائیں ہیں ساری نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں، تو ان کے جو بھائی ہوئے، جو والدہ کا بھائی ہوتا ہے، ماموں ہم کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے لیے جہاں صحابی رسول کے باقی فضائل ہیں، ان کے ساتھ ان کو ماموں ہونے کی فضیلت بھی حاصل، پوری امت کے وہ خالو ہیں، ماموں۔ تو یہ بھی ایک گہرا رشتہ ہے پوری امت کے ساتھ۔ امیر المومن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک خواہش میری ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ وحی کا کاتب بنائیں، اس کو کاتب بنائیں، جو قرآن اترے، آپ کے فرامین ہوں، آپ کی خطوط ہو، سرکاری معاملات ہو، ان کا یہ کاتب بنے۔ قال نعم، فرمایا میں نے اس کی اجازت دے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نعم کہنا ہی کافی، تصدیق ہو گئی۔ فرمایا ٹھیک، اور کاتب وحی بنے، لکھتے بھی رہے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تیسری خواہش میری یہ ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں جس طرح اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا، میں اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کا کفارہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرحدوں پر آپ کے لڑنے والے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ مل کے لڑتا رہا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اجازت۔ تینوں باتیں، ان کی تینوں مطالبے نبی علیہ السلام نے پورے کیے، اور پھر سرحدوں کی طرف گئے، اور لڑتے لڑتے ان کی وہی شہادت۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے ان کی یہ تینوں باتیں پوری کی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جہاں ان کے باقی فضائل ہیں، ان میں یہ بھی فضیلت ہے، وہ کاتب وحی۔ جب قرآن کو ایک نسخے پر جمع کرنے کا الہام ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو ایک نسخے پر جمع کروائیں۔ زید بن ثابت کو بلایا جاتا ہے، الفاظ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو چنا ہے، آپ اتنا اہم اور حساس کام کریں گے، قرآن کو ایک نسخے پر جمع کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی امانت پر مکمل اعتماد ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ موجود، یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کاتبین وحی کا ایک خاص ہی مقام تھا، جو صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہو چکا ہے۔ یہ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جن کے لیے دعائیں، کوئی ایک دو دعا، بے شمار دعائیں۔ فرمایا جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ معاویہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا دے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے والا بنا دے، خود ہدایت یافتہ بنا دے، ہادیا مہدیا۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اپنی رضائی خالہ ام حرام کے گھر سوئے ہوئے تھے دن کے وقت، یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اٹھتے ہیں، چہرہ مبارک پر مسکراہٹ، ام حرام پوچھتی ہے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ کے قربان۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے میری امت کے لوگ دکھائے گئے جو قسطنطنیہ رومیوں کے خلاف لڑیں گے اور سمندری سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، قد اوجبوا، ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی۔ اور صحیح بخاری کے اندر دوسری سند میں یہ الفاظ ہیں، مغفور لہم، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مفہوم دونوں کا ہے، جن سے گناہ معاف ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جو جنتی ہے وہ وہی ہوتا ہے اللہ جس کے گناہ معاف کر کے پھر اللہ جنت میں بھیجتا ہے۔ گناہ کے ساتھ کوئی بھی آدمی جنت میں نہیں جائے، فرمان کے سارے گناہ معاف، اور ایک روایت ہم نے جنت واجب کر دی۔ اور صحیح بخاری کی آخر میں پھر یہ وضاحت ہے کہ یہ فضیلت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل۔
خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دوران آپ شام کے گورنر تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے امیر المومنین کا رومیوں کے خلاف اب سمندری راستہ اختیار کیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، جہازی بیڑے، جنگی جہاز، جو جہاز سمندری جہاز تیار ہوئے، بنائے گئے، مسلمان اس میں براجمان ہو کے روم کی عیسائیوں کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے خواب میں یہ الفاظ تھے، جہاں اس طرح رہے کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح ایک بادشاہ اپنے تخت پر براجمان ہوتا ہے، روب کے ساتھ اور ایک سنجیدگی وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے صحابہ، میرے امتی دشمن کی طرف اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، اطمینان سکون کے ساتھ، نہ ڈر نہ خوف۔ اور یہ سکینت اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ ساری صحیح بخاری، صحیح حدیث کے فضائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور ایک حدیث کا غلط مفہوم بیان کرنے والے وہ جو خود کو سنی کہلوائیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہوں، اور پھر ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں۔ آپ نے سنا جن کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی مقدس پاک ہستیوں پر تبرہ ہو، انہی سے متاثر ہو کے مسلمانوں میں یہ زہر پھیلائے اور صحابہ کرام کے متعلق دلوں میں بغض پیدا کرے۔ وہ اپنی خیر منائے، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ فتنے پھیلانے والے ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں قیامت قریب ہے ہمارے، وہ سامنے آ رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ دعات علی ابواب النار، مجھے دکھایا گیا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ دین کے نام پہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ ساری پیشن گوئیاں ہم اپنے آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر باغی گروہ معاذ اللہ ہونے کا لفظ تم بیان کرتے ہو، صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ بھلا دیتے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنوں کے محبوب، اللہ جس سے محبت رکھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ، جس کے لیے دعائیں نبی علیہ السلام کی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میری امت کا ہر فرد جو حسن سے محبت کرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے حسن کے لیے میرے سامنے کہے، جب سے میں نے اپنے دل میں زبردستی تکلف کر کے بھی، جو فطری محبت تھی اہل بیت سے وہ تھی، لیکن یہ لفظ سننے کے بعد میری محبت کے جذبات بڑھ گئے کہ اللہ اس بہانے ہم سے محبت کرے گا۔ اہل سنت والجماعت بھی یہی کہتے ہیں، اہل بیت کے تمام افراد کے ساتھ، حسنین کے ساتھ بھی ہماری محبت ہے۔ یہ محبت ہمیں قیامت کے دن کے ساتھ جمع کر دے گی، یہ محبت سبب بنے گی کہ ہم اللہ رب العالمین کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر المومنین بنتے ہیں۔ وہ جو اختلافات تھے وہ چل رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ضمناً یہ بھی سن لیجئے، اعتماد تھا اسلام کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلمانوں کا۔ شام کے مسلسل گورنر رہے، عثمان غنی کے دور میں بھی مقرر کرنے والے ان سے پہلے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سوچ، ان کی فراست اور چہرہ شناسی کے متعلق آپ کا کیا اندازہ ہے؟ وہ ذمہ داروں کو ایسے مقرر نہیں کرتے۔ شام کا اتنا حساس علاقہ جہاں فتوحات ہوئی، اور فتوحات کے فوراً بعد جس آدمی کو چنا گیا وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن خطاب نے گورنر مقرر کیا شام میں، ان کے پورے دور خلافت میں گورنر رہے۔ ان کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں گورنر رہے۔ 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، 22 سال تک کا مسلمانوں کا اعتماد گورنر شام امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات چل رہے ہیں، اور وہی ایک طرف بات کرنے کے لیے لشکر سمیت جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، یہ پیشن گوئی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی اپنے بیٹے حسن کے لیے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، چھوٹا بچہ
اپنے کپڑوں میں لڑکھڑاتا ہوا اٹکتا ہوا اپنے نانا ابو کے پاس آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور صحابہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، او میرے صحابہ سنو، میرا یہ بیٹا حسن بڑی شان والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، ایک وقت آئے گا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروا دے۔ جس کو ظالموں باغی گروہ کی حدیث چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی باقی ساری پیشنگوئیاں تم نے بھلا دی، آنکھیں بند کر دی، چھپا دی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے اپنے لشکر سمیت، عمر بن عاص جارحانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اب لڑائی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے نرم، تحمل مزاج، بردبار، کہتے ہیں کہ عمر آپ کہتے ہو ہم لڑائی کریں، مجھے بتاؤ مسلمان آپس میں لڑیں تو بچوں کو کیا بنے گا، عورتوں کا کیا بنے گا، باہر کے دشمنوں کو کون فیس کرے گا، ان کی طرف کون بڑھے گا جب آپس میں کھانا جنگی میں مشغول ہو جائے۔ یعنی میں کسی طور پہ بھی جنگ نہیں چاہتا، صلح چاہتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے دو صحابی جاتے ہیں، راستے میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں ہمارے سامنے ہم نے دیکھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کی صلح ہو جاتی ہے۔ وہ پیشن گوئی ہم نے مکمل ہوتے ہوئے اس موقع پر دیکھا جو نبی علیہ السلام پہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کے متعلق فرمائی تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، پھر مسلمانوں میں امن اور صلح کی جو فضائیں قائم ہوئی۔ سن 40 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ 59 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ 19 سالہ دور حکومت، جو امن و امان لوگوں نے دیکھا، جو سکھ اور چین مسلمانوں نے دیکھا، جو سرحد مسلمانوں کی پھیلی، اسلام کو جو غلبہ ملا، بیت المال کی جو مضبوطی، ترقی اور رفاہی کام نے جتنا وہاں سر اٹھایا، وہ کسی دور میں بھی ایسی مثال نہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یہ مثال صحیح تاریخ کے اندر موجود ہے۔ یہ سنہرے اوراق ہیں جن سے اسلام کی تاریخ کی کتاب میں سے کچھ لوگ یہ سنہری اوراق پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں جائے گی یہ ساری حقیقتیں؟ پھر اس عمارت کے بعد بے شمار معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں صحابی ہونا، ان مسلمانوں کے دلوں میں عزت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیثوں پہ عمل کرنا اور غیرت بھی شریعت کے شریع معاملات نافذ ہوتے رہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اس کے بعد پھر جو 19 سالہ دور ہے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، مدینہ الرسول میں بھی آتے رہے، مسجد نبوی کے منبر پر خطبات بھی پڑھاتے رہے۔ کوئی ایک مسلمان پر اعتراض کرتا ہے کہ نہیں ہم مطمئن نہیں ہیں، معاذ اللہ آپ کے معاملات کچھ اور ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ اب ان ظالموں نے کیا ہے سر اٹھایا، اب ان کو پتہ چلا ہے کہ سنی ہو کر پھر یہ الفاظ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں ہوتے ہوئے ان لوگوں کی زبان سے بات کرتے ہیں جو جن کی بنیادی انکار قرآن پر ہے، جو ہیں ہی صحابہ کے دشمن، ان کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ افسوس، کئی خطبوں کا ذکر صحیح بخاری سے مسلم کے اندر موجود ہے۔ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوجی ساتھ تھا، بالوں کا ایک گچھا، بالوں کا گچھا جو عورتیں وگ کے طور پر پہنتی ہیں وہ ساتھ لائے، یعنی بیان بھی کر رہے ہیں اور دکھا بھی رہے تاکہ سمجھنے والے کو معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا آئین علماءکم یا اہل المدینہ، مدینہ والوں تمہارے علماء کہاں گئے، تمہاری عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ فرمایا یہ جو وگ ہے، بالوں کا گچھا جو ہے، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دھوکہ قرار دیا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ فرمایا اللہ نے بنو اسرائیل کو ہلاک کیا، ہلاکت کے جو اسباب بنے ابتدا یہی تھی، ان کی عورتوں نے وگ پہننا شروع کی، جھوٹے بال لگا کے دکھانا کہ میرے بال اس قدر خوبصورت۔ فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے، مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کی اصلاح کر، کئی خطبات آپ کو ملیں گے نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل۔ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک ساتھی آتا ہے تابعی، میں نے دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکعت وتر علیحدہ پڑھ رہے ہیں۔ اہل الحدیث کا عمل جو صحابہ کرام کا عمل،
ایک رکعت وطر تو علیحدہ پھر بیٹھ کر فرمایا، یعنی کہ تعجب سے کہنے لگے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، قضا صاحب درست تو کر رہے ہیں، یہ فقیہ ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت نہیں، فقیہ ہے، اللہ نے کو دین کی فقاہت دی ہے. اور ایک بعد میں الفاظ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے یہ عمل باقاعدہ ثابت. اللہ رب العالمین تمام صحابہ کرام سے بشمول اہل بیت ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں سب کے لیے محبت قائم ہو جائے. ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. فتنے پھیلانے والے جو شریر قسم کے لوگ ہیں، اللہ اس امت کو محفوظ رکھے. سوشل میڈیا پر اس طرح منہ پھٹ قسم کے لوگ بظاہر حدیث کا نام لے کے اس طرح کی فتنہ والی باتیں کرتے ہیں، اللہ عوام کی بھی حفاظت فرمائے، علماء اور طلباء کی بھی حفاظت فرمائے. جو صحیح وقت ہے، جو صحیح منہج ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. بیمار پریشان حال ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے. عبدالحکیم کے لیے جماعتی ساتھیوں کی بہن کی طبیعت کافی ناساز ہے، حالت کافی سیریس ہے. کہاں اللہ ان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعائیں کرتے رہیں. ایک اور جماعتی ساتھی